ہڈیوں کو فولاد کی طرح مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑھتی ایج کے ساتھ ہڈیاں یا بونز کمزور ہو جاتی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو آپ یہ میری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ڈاکٹر عبدالمجید ہے۔ آئی ایم ورکنگ ایز اے پرائیویٹ پریکٹیشنر۔ بڑھتی ایج کے ساتھ جو ہماری بونز ہیں یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بونز کے فنکشنز کو دیکھیں تو بیسیکلی یہ ہماری جو باڈی کا سٹرکچر یا ڈھانچہ ہے، اس کی فارمیشن میں یہ ہیلپ کرتی ہیں۔ ہڈیاں ہماری باڈی کی موومنٹس میں بھی ہماری ہیلپ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وائٹل آرگنز ہیں، برین ہے، ہارٹس ہے یا لنگز ہے، ان کی پروٹیکشن بھی کرتی ہیں۔ ہڈیاں بیسیکلی جو اہم نمکیات ہیں، فاسفورس یا کیلشیم، ان کو سٹور بھی کرتی ہیں اور سٹوریج کا کام بھی دیتی ہیں۔ اور ان بونز میں ریڈ بلڈ سیلز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہڈیاں جتنی مضبوط ہوں گی تو انسان اتنا صحت مند ہوگا۔ تو ہم اپنی بونز کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بیسیکلی اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ توجہ دینی ہوگی۔ اگر ڈائٹ میں دیکھیں تو کیلشیم، اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کا بڑا امپورٹنٹ رولز ہے۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں کیلشیم کی مقدار جو کہ 1200 ملی گرام تک اس کو اگر آپ مینٹین کریں تو یہ بون اسٹرینتھ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو کیلشیم جن غذا سے حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں اگر آپ دیکھیں تو دودھ ہے، دہی ہے اور اس سے بنی ہوئی جو بھی پروڈکٹس ہیں، یہ کیلشیم کا ایک بگ سورس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، پالکس ہے، ساگ ہے، یا سیریل یا نٹس یا بادام یا اخروٹ، یہ بھی کیلشیم کا ایک اہم سورس ہے۔ وٹامن ڈی بھی ہڈیوں کی اسٹرینتھن میں بڑا ہیلپ کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کے اگر آپ سورس دیکھیں تو وٹامن ڈی بیسیکلی سن لائٹ میں اس کی ہم ایک زیادہ مقدار حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز بھی انڈور جاب ہونے کی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ وٹامن ڈی کا سب سے اہم سورس سن لائٹ ایکسپوجر ہے کہ صبح کے اوقات میں اگر آپ اپنی باڈی کو سورج طلوع ہونے کے ساتھ اس کے سن لائٹ ایکسپوجر میں دیں تو وٹامن ڈی ہماری اسکن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائیں تو آپ فیٹی فش، سلمان فش اور اس کے علاوہ ایگ یولک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بازار میں کچھ ایسے فروٹیفائڈ ملکس اور اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹ بھی موجود ہیں جو کہ کیپسول ٹیبل فارم میں، آپ ان کو بھی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اگر ہماری باڈی میں کیلشیم کی مقدار پوری نہ ہو تو ہماری باڈی میں اوسٹیوپروسس یا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اوسٹیوپروسس کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں ڈیلی کیلشیم انٹیک کو بڑھائیں۔ اگر آپ ایک یوگرٹ یا دہی کا ہاف پاور 200 گرام اگر آپ ڈیلی استعمال کر رہے ہیں تو یہ 600 ملی گرام آپ کی ہاف ریکوائرمنٹ کو یہ پورا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جوانز ہیں اور جو لوگ ایتھلیٹس میں انوالو ہیں، اپنی بیٹر پرفارمنس کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ڈیلی انٹیک میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر آپ اپنی بونز ہیلتھ کا خیال کرتے ہیں تو بڑھتی ایج کے ساتھ ساتھ بڑھاپے میں اوسٹیوپروسس کے ساتھ ساتھ نی جوائنٹس کے پرابلم، اوسٹیو آرتھرائٹس اور باقی تمام بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو مین ایلیمنٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیلی ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز میں اگر آپ دیکھیں تو ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز ہیں، اسٹریچ ایکسرسائز ہیں اور ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز ہیں۔ تو ویٹ لفٹنگ ایکسرسائز میں آپ رننگ کر سکتے ہیں، واکنگ کر سکتے ہیں، سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں اور سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز میں اس میں آپ باڈی ویٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور جم اور کلب میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسٹریچ ایکسرسائز سے بھی آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اپنی خوراک کو بہتر بنا کے اس کے ساتھ ایکسرسائز کو شامل کر کے ہم اپنی بونز کو اسٹرینتھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اسموکنگ سے اوائڈ کریں، الکوہل اور ایسڈ ادویات کا بھی استعمال ترک کر دیں، اور سٹریس کم سے کم لیں، کیونکہ سٹریس میں جو کارٹیسول ہارمون یہ بڑھ جاتا ہے جو کہ ہماری بونز میں اوسٹیوپروسس کاز کرتا ہے۔ اور ہمارے جو سلیپنگ آورز ہیں، اپنے جو نیند کے اوقات ہیں، ان کو بھی پورا کریں۔ تو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔